جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ یہ بہت ساری روایات میں روز قیامت کے سایوں کے بارے میں ہے کہ ایک روایت میں ہے ان للہ تحت عرشہ ظلا لا یسکنہ الا من اسدى الی اخیہ معروفا او نفس عنہ کربتا او ادخل فی قلبہ السرور۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے وہ رئی جو آج کل شاہ عبدالعظیم کے نام سے مشہور ہے، اس کے والی کو لکھا تھا، ایک ضرورت مند آدمی کی جو ہے وہ حاجت روائی کے سلسلے میں، جس کے ذمہ بہت سارا ٹیکس تھا اور وہ ادائیگی کے پوزیشن میں نہیں تھا، تو اس نے جا کے امام کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سنا ہے یہ آپ کا ماننے والا چاہنے والا ہے، آپ اگر مجھے ایک چھوٹا سا رقعہ لکھ دیں گے تو میرا کام ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس کو یہ لکھا تھا ان للہ تحت عرشہ ظلا لا یسکنہ الا من اسدى الی اخیہ معروفا۔ روز قیامت عرش الہی کے نیچے ایک سایہ ہوگا۔ یہ بہت سارے روایات میں ہے سایہ ہوگا سایہ ہوگا سایہ ہوگا، یعنی ایک خاص قسم کی نعمت کی طرف اشارہ ہے، وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ اس سائے کے نیچے تین قسم کے لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ نمبر ایک، من اسدى الی اخیہ معروفا، جو اپنے کسی برادر مومن کے ساتھ نیکی کرے، ایک، اور نفس عنہ کربتا، اس کی کسی پریشانی کو دور کرے، او ادخل فی قلبہ السرور، خوش کرے، اس کو خوش کرے، کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے وہ خوش ہو جائے، البتہ جائز کام کے ذریعے اس کو خوش کرے۔ اس کے بعد لکھا آخر میں وَهَذَا أَخُوكَ وَسَلَام، یہ حامل رقعہ تیرا بھائی ہے، وسلام۔ یہ بہت ساری روایات میں یہ آیا ہے کہ روز قیامت سایہ ہوگا، اس کے نیچے صرف یہ لوگ بیٹھ سکیں گے۔ یہاں بھی سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل ظلہ، 7 قسم کے آدمی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے، خدا کے مخصوص سائے کے نیچے جن کو بیٹھنا نصیب ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، امام عادل، امام عادل جس سائے کے نیچے بیٹھنے کی ان کو اجازت ہوگی، ادھر کوئی دوسرا نہیں بیٹھے گا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، یہ دیکھیں عدل الہی کا تقاضا ہے کہ جو حیوانی خواہشات ہیں، حیوانی خواہشات وہ بوڑھوں میں بھی وہ ہوتی ہیں، جوانوں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن جس شدت کے ساتھ یا طاقت کے ساتھ وہ جوانوں میں ہوتی ہیں، اس شدت کے ساتھ بوڑھوں میں جو ہے نا وہ نہیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا یعنی جتنا اس حیوانی خواہشات کا مقابلہ مشکل ہو، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اجر بھی جو ہے نا وہ زیادہ دیتا ہے۔ اور اگر ایک بوڑھا کہ جس کے خواہشات کمزور ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ ان پر کنٹرول نہ کر سکے، تو اس کا عذاب بھی شدید ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایک امام عادل ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، جوان ہے کہ جس کی نشو و نما، اٹھنا بیٹھنا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو ہے نا وہ گزرے۔ تیسرا، رجل قلبہ متعلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، وہ آدمی جس کے دل دماغ پر ہر وقت مسجد سوار ہے،
یہ مسجد سے نکلتا بھی ہے تو واپس اگلی نماز کے لیے مسجد کے آنے کی جو ہے نا وہ فکر میں ہوتا ہے. یہ بندہ یا علی. اچھا جی. ورجلان کانا فی طاعت اللہ فاجتمعا علی ذلک وتفرقا. یا وہ دو آدمی کہ جو ایک ساتھ مل کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں اور اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے فارغ ہو کے ایک دوسرے سے وہ جدا ہوتے ہیں. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. اور ایک وہ آدمی کہ جو خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. اور خلوت میں تنہائی میں ایک قطرہ آنسو کا اس کی جو ہے نا وہ آنکھ سے نکلے. یعنی تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے ایک قطرہ آنسو کا اگر نکلتا ہے. وَالرَّجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. وہ فرمان نہج البلاغہ کا میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں. مل مجاہد فی سبیل اللہ بِأَعْظَمَ دَرَجَةً مِمَّنْ قَدَرَ فَأَفَّى کاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکہ. اچھا بعض روایات میں ہے مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ. راہ خدا میں لڑ کے شہید ہونے کا اجر اور ثواب اس آدمی سے زیادہ نہیں ہے جو گناہ کی قدرت کے باوجود پاک دامنی کا مظاہرہ کرے. پاک دامنی یہ صرف جنسی جو خواہشات ہیں ان کو کنٹرول میں رکھنے کا نام نہیں ہے. ہاں رشوت سے بچنا، سود سے بچنا، غیبت سے بچنا، یہ سب پاک دامنی کے زمرے میں آتا ہے. یہ راہ خدا میں لڑ کے شہید ہونے والے کا اجر اور ثواب اس آدمی سے زیادہ نہیں ہے کہ جو قدرا فعفا، گناہ کی قدرت کے باوجود عفت اور پاک دامنی کا مظاہرہ کرے. کوئی جو ہے نا کسی کا خوف نہیں ہے. اگر اس گناہ میں آلودہ ہو تو کسی نقصان کا خطرہ نہیں ہے، صرف خوف خدا کی خاطر اپنے آپ کو بچائے. وہ زیادہ نہیں ہے. زیادہ نہیں تو پھر دو صورتیں اور بچتی ہیں، یا دونوں کا اجر برابر ہے یا پھر دونوں کا اجر برابر نہیں ہے بلکہ نفس پر کنٹرول پاک دامن کا اجر جو ہے وہ زیادہ ہے. یہ ہے، اس کو ہم ترجیح دیں گے کیونکہ دوسرے فرمان میں رسول خدا نے فرمایا جو لڑ کے آئے تھے جہاد کر کے، فرمایا کہ یہ جو خوش آمدید کہتا ہوں اس لشکر اسلام کو جو جہاد اصغر سے فارغ ہو گیا ہے اب ان کے ذمہ جہاد اکبر ہے. عرض کیا گیا جہاد اکبر کون سا ہے؟ یہ خواہشات نفسانی پر کنٹرول ہے. یہ حدیث بتاتی ہے کہ راہ خدا میں لڑ کے شہید ہونے کا اجر اتنا نہیں ہے جتنے پاک دامن کا ہے، خواہشات حیوانی خواہشات پر کنٹرول کا ہے. یہ اسی زمرے کی ایک مثال ہے. رجل دعته امرأة ذات حسب و جمال. وہ آدمی کی جس کو ایک خاتون، وہ جو ایسی کوئی گمنام گھرانے کی یا جیسے ہمارے معاشرے میں کوئی نچلے جو ہے خاندان کی نہیں بلکہ کوئی بڑے خاندانی اور خوبصورت خاتون گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ. یہ بندہ جو ہے یہ عفف قدر ہے. ورجل تصدق بصدقۃ. اور آخری بندہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص سائے کے نیچے جس کو رہنا نصیب ہوگا وہ ہے جو مخفیانہ طور پر اور چھپا کے صدقہ دے. حتی لا تعلم شمالہ ما یتصدق بیمینہ. بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ اس نے دائیں ہاتھ سے کس کو کیا دیا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.